دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 14 تاریخ منگل کے دن رب کریم کے دو ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھ لیا جائے، 41 ٹائمز پڑھ لیا جائے تو ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ جمادی الثانی کی 14 تاریخ منگل کے دن اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت، شہرت، جو بھی مانگتا ہے رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الثانی کا مہینہ اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ جمادی الثانی کی 14 تاریخ منگل کا دن آ چکا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 14 تاریخ منگل کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام نحوستیں، پریشانیاں چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 14 تاریخ منگل کے دن ایک ایسا خاص موقع ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر ناممکن حاجات کو پورا کروا لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو ماہ جمادی الثانی کی 14 تاریخ منگل کے دن رب کریم کے یہ دو نام چلتے پھرتے صرف 41 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ رب کریم غیب سے ایسی مدد کا انتظام فرمائے گا کہ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی، لیکن ماہ جمادی الثانی کی 14 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنا گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹے ہیں، روزگار ملتا نہیں یا ملتا ہے تو ٹھپ ہو جاتا ہے، یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 14 تاریخ منگل کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتا ہے، تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 14 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس گھر سے تنگ دستیاں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز پر نظر ڈالتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ آج وقت ہے خزانے لوٹنے کا۔ آج ماہ جمادی الثانی کے مہینے میں منگل کے دن اگر کوئی رب کریم کے ان دو ناموں کو صرف 41 بار پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ آپ اللہ کریم سے گھر مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ اللہ سے مقدر مانگیں، اچھی تقدیر مانگیں، کامیابی مانگیں، تقدیر مانگیں، کیونکہ جب آپ کا مقدر اچھا ہوگا، آپ کی تقدیر
अच्छी होगी जब कभी हुक्म इलाही आएगा, तो जब अल्लाह की तरफ से फरिश्ते हुक्म को बजा फौरन लेकर आते हैं, तो इसलिए अच्छा मुकद्दर मांगो, उसकी हर हाजत को पूरा इंशाअल्लाह फरमा दिया जाएगा। आपका मुकद्दर आपको जमीन से उठाकर आसमान की तरफ ले जाता है। फिर आपके ऐसे ऐसे असबाब, ऐसी ऐसी गैबी मदद होती है कि बंदे को समझ भी नहीं आती कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। दोस्तों, आज माह जमादी सानी की 14 तारीख मंगल के दिन, आज अगर कोई मुकद्दर मांगना चाहता है, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपनी नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाना चाहता है, अपने घर से रिस्क और दौलत की तमाम तंगदस्तियों का खात्मा चाहता है, तो ये वजीफा एक बार पढ़ लें। दोस्तों, आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफर में हैं, सिर्फ 41 बार पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें, उठते बैठते पढ़ लें, लेकिन आपने वजीफा लाजमी करना है। ये याद रखिएगा, मंगल बहुत से आएंगे, लेकिन माह जमादी सानी के ये जो मंगल का दिन है, जो 14 तारीख है, ये दूसरा मंगल जो है, ये साल में सिर्फ एक बार आता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जमादी सानी की 14 तारीख मंगल का दिन आ जाए, तो आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। सिर्फ तवज्जो से पढ़ना है, यकीन कामिल से पढ़ना है, सिद्के दिल से पढ़ना है, क्योंकि यकीन कामिल तो पीर कामिल, जो लोग यकीन से वजीफा करते हैं वो बैठे बैठे माला माल हो जाते हैं। जो वसवसे रखते हैं, जिनके दिल में हजारों सवालात जन्म ले लेते हैं कि पता नहीं इस वजीफे से फायदा होगा या नहीं होगा, आज मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी रब्बे करीम से मांगे तो ये याद रखिएगा कि वो आसमानों को उठाए हुए, जमीनों को बिछाए हुए है, वो अर्श मोअल्ला का मालिक है, पत्थरों में कीड़े को ग़िज़ा देने पर कादिर है, समंदर की गहराई में मछलियों को ग़िज़ा दे रहा है। अल्लाह वालों, सूरज को गुरूब करता है, निकालता है, वो जात आपको क्यों नहीं देगी? उसके कब्ज़े कुदरत में तो सब कुछ है, वो क्यों आपको नहीं देगा? अल्लाह वालों, बस समझ की देर है, बस मांगने की देर है, अल्लाह पाक से लो लगाने की देर है। अल्लाह पाक कभी भी किसी को मायूस नहीं करता, हर बंदे को नवाजता है। बस आप लोगों ने आज माह जमादी सानी की 14 तारीख मंगल के दिन रब्बे करीम से आप लोगों ने यकसू होकर मांगना है। अल्लाह वालों, जब तक हम लोग अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार नहीं करते, हमारे लिए दरवाजे नहीं खुलते, हमारे लिए अल्लाह पाक की रहमत हम पर साया नहीं करती। लेकिन जब हम लोग इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह वालों, अल्लाह पाक की रहमत मुतवज्जो हो जाती है। अल्लाह पाक हमें देने को तैयार है, बस मांगने वाला हो। रात में तहज्जुद के वक़्त तो सदाएं लगाई जाती हैं कि है कोई मांगने वाला, है कोई अपने मुकद्दर को संवारने वाला, है कोई अपने मामलात को बेहतर करवाने वाला। लेकिन हम लोग गफलत की नींद सो रहे होते हैं, हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा कोई रब भी है, हमें वो बुलाता है, याद करता है। 5 टाइम की नमाजें फ़र्ज की गई हैं और तहज्जुद की नमाज को अल्लाह पाक ने पसंद किया है, अल्लाह के हबीब ने भी तहज्जुद की नमाज को पसंद किया है। हम लोग तहज्जुद तो छोड़ें, फ़र्ज नमाजें नहीं पढ़ते, हम लोग फ़र्ज नमाजों को छोड़ देते हैं और धड़ल्ले से बात बताते हैं कि मैं नमाजें नहीं पढ़ता। अल्लाह वालों, ये गुनाह कबीरा है, गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। कोशिश करें कि आप लोग अपने गुनाहों का इजहार ना करें दूसरों के आगे, बस अल्लाह के आगे करें, रब को बताएं। जो रब के आगे झुकता है वो फिर किसी के आगे नहीं झुकता, और जो रब के आगे नहीं झुकता वो रब के सिवा सब के आगे झुकता है। तो आप लोगों ने इस अमल को खुद भी करें और दोस्तों के साथ भी जरूर आपने शेयर करना है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदा रे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? आज का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है
آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، اور رب کریم سے آپ کو جو چاہیے آج مانگ لیجئے گا، کیونکہ آج کے دن آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ ہر مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا، اور پورا کیوں نہ ہو کیونکہ آج منگل کا دن ہے، ماہ جمادی الثانی کی 14 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے، یہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس دن کی قدر کر لو، اور جو لوگ بھی اس دن کی قدر کر لیتے ہیں اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی آسانیاں فرماتا ہے کہ گمان نہیں کر سکتے کہ رب کس طریقے سے آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج کے دن کو ضائع نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں، میرے مولا ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا گھر کے کونوں کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے، اور تمام سننے والوں کو تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتائی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔
تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں ذرا توجہ فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں، بھگا بھگا کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر مت دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ عزت کے محتاج رہتے ہیں، عزتوں کے محتاج بنتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت شہرت سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں کا ہر بندہ عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھا گا۔ آپ لوگوں نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا عزیزو کو آپ نے مٹھی بند کر کے، سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے آپ نے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو بھی بندہ جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو مٹھی بند کر کے یا عزیزو کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور مٹھی کو بند کر کے پڑھنا ہے۔ تصور میں جس بندے کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں اس کو سوچ کے کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات کیا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نوکری کرنے والے حضرات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اللہ پاک کا نام یا عزیزو کے ذریعے آپ لوگ اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کروا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو صرف 11 بار ہی پڑھیں گے، یا عزیزو سے آپ لوگ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ صرف مٹھی کو بند کر کے یا عزیزو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔
آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان اور توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وظیفہ چھوٹا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے گا ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنے کا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے یا عزیزو کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کو کس طرح سے پکارنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ غنی کر دینے والا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں یا مغنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے ایک غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، غنی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت ہی آ جائے۔ اللہ پاک آپ کی بچوں میں برکت عطا فرما دے، آپ کو اولاد صالح عطا فرما دے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، اللہ والو علم لدنی سکھا دے، یا پھر آپ کو علم باطل یا علم ظاہر کی آپ کو معلومات آ جائے، آپ مجدد بن جائے، تو یہ بھی غنی ہونا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، آپ کے چہرے پہ وہ نور عطا فرما دے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر آپ کو اش اش کرے، آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو باعزت باوقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے۔ یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے بیان کری، تو لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا غنیوں یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا مغنی کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، چوتھا اور آخری وظیفہ یہ سب سے خاص ہے۔ آج کے اس خاص ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی یہی ہے۔ آپ نے ایک لیمو لینا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہوگا لیمو جسے لیمن کہتے ہیں، انگلش میں لیمو کا جوس بھی آپ نے پیا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں لیمو موجود نہیں، بڑے سائز کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، چھوٹے سائز کا نہ ہو اور گلا ہوا سڑا ہوا نہ ہو، بہترین لیمو کا انتخاب کریں، اچھا لیمو ہو، ستھرا لیمو ہو۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو لینا ہے، اس لیمن کو لینا ہے، اپنی مٹھی میں رکھیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور اس مٹھی کو بند کر لیں۔ جو آپ کا دشمن ہے، اگر غریبی دشمن ہے نا، تو اپنی غریبی کو سوچیں کہ میرے مولا مجھے غنی کر دے، غریبی میری ختم کر دے۔ اور یہ جو 2 نام بتا رہا ہوں، یا قہارو اور یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یقین کرے چیخیں نکال دے گا۔ آپ کی نظر بد ہو، جادو جنات کے معاملات ہو، چیخیں نکل جائیں گی۔ بس توجہ کرنی ہے، پوری توجہ سے سماعت کریے گا۔ لیمو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرے، تصور کرے جو دشمن ہے
جو بھی دشمن ہیں، رشتوں کی آڑ میں کوئی آ رہا ہے، کوئی معاملات ہیں سیدھے نہیں ہو رہے، کاروباری مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، ان سب کو ذہن میں رکھیں۔ جو آپ کی آڑ میں آ رہا ہے اس کو بس ذہن میں رکھ لیں، یا قہر یا جبار، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں لیمو کو رکھنا ہے، زیادہ کس کے بند نہیں کریے گا کہ اس کا رس ہی نکل جائے، اور کاٹنا نہیں ہے، ثابت لیمو لینا ہے، نشانات نہ ہو۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بار دھو بھی لیے گا۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کے یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر دونوں کو، یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ خاموشی، مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں دنیا جہان میں نہیں ہے، آپ بالکل الگ ہیں، اس طریقے سے کریں۔ کرا اب دیکھیں نظر بد ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ پہ نظر بد ہے، کسی نے جادو تعویذات کروائے ہوئے ہیں، پتلے آپ کے نام کے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی ہے، آپ لوگوں نے آپ نہیں کرنا ہے وظیفہ، کسی سے کروانا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میں نے وظیفہ پڑھ لیا، لیمو میں اپنی بیگم کو دے دوں وہ میرے سر پہ سے گھما دے گی، نہیں، آپ نے خود ہی گھمانا ہے۔ 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا نظر اتارتے ہیں، 7 دفعہ سیدھا چکر لیتے ہیں اور بس اتار دیتے ہیں ہم نظر، نہیں، 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا، یہ آپ کی نظر اتر جائے گی، آپ کی نظر اتر جائے گی، نظر بد ہے آپ پر، تعویذات ہیں جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کوئی سفید کپڑا لے لیں یا سفید کاغذ لے لیں، اس کو اپنے سر پہ رکھیں، اس لیمو کو اپنے سر پہ رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ اپنے بیچ میں سے کیسے کاٹیں گے؟ بھائی شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ نا، شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا، زیادہ زور سے نہیں کاٹیے گا کہ آپ کو نقصان ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیے گا۔ لیمو اور چھری کاٹ دیں، بس ایک بار کاٹ دیں، بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ اگر چاہے تو 4 حصوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، 4 حصوں میں کاٹ دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیمو کو لے کے جائیں سڑک، جہاں پر 4 رستے نکل رہے ہوں، بیسیکلی جیسے چرنگیاں ہوتی ہیں، 4 روڈ نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں اس لیمو کو رکھیں اور اپنے سیدھے پاؤں سے اس کی، بھلے چپل ہو پاؤں کے اندر، اس سے مسل دینا، اس کو اچھی طریقے سے مسل دیں، لیمو کو اچھی طریقے سے پورا جوس اس کا نچوڑ جائے، بالکل نچوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ بغیر پیچھے مڑے آپ چلے جائیں۔ اللہ والوں، نظر تو ایسی کٹے گی کہ بس جادو جنات کے معاملات سب ختم۔ یہ ایسا مستند وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لیمو کاٹ کے آپ لوگ پھر پہلے اس کو نچوڑ کر آئیں گے پھر دعا مانگیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ لیمو کاٹے بھی نہیں، پہلے دعا مانگ لیں، اچھی طریقے سے دعا مانگ لیں، روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے مانگ لیں دعا مانگ لی۔ اب آپ لوگ جائیں شیشے کے آگے، 7 دفعہ سیدھا 7 دفعہ الٹا گھمائیں لیمو کو، اپنے سر پہ کوئی سفید کاغذ رکھ دیں یا سفید دوپٹہ، سفید نہ ہو تو کالا بھی رکھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سفید رکھیں گے زیادہ اچھا ہے، میں سفید کے اوپر کرتا ہوں وظیفہ، میں نے جب بھی اس لیمو والے عمل کو کرا ہے میں سفید پہ کرتا ہوں تو کام بھی ہو جاتا ہے میرا، تو اس لیے میں آپ کو سفید کا بتا رہا ہوں، تجربہ ہے میرا سفید کا، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی اور سا بھی لے سکتے ہیں، لے لیں کوئی اور سا بھی، لیکن میرا سفید کا تجربہ ہے تو میں اس لیے سفید آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔